שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 הללויה. ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خداوند کے زندہ مقدس پاک کلام میں سے پڑھیں گے اعمال کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 13ویں آیت سے 20ویں آیت تک۔ بیٹی شکائنہ اس حوالے کو تلاوت کرنے میں ہماری مدد کی۔ کلام میں سے پڑھیں گے اعمال کی کتاب، اس کا 4 باب 13ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک۔ خداوند کے پاک کلام میں کچھ مضمون۔ جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہیں تو تعجب کیا، پھر انہیں پہچانا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں، اور اس آدمی کو جو اچھا ہوا تھا ان کے ساتھ کھڑا دیکھ کر کچھ خلاف نہ کہہ سکے، مگر انہیں صدر عدالت سے باہر جانے کا حکم دے کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم ان آدمیوں کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ یروشلم کے سب رہنے والوں پر روشن ہے کہ ان سے ایک صریح معجزہ ظاہر ہوا اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن اس لیے کہ یہ لوگوں میں زیادہ مشہور نہ ہو ہم انہیں دبکائیں کہ پھر یہ نام لے کر کسی سے بات نہ کریں۔ بس انہیں بلا کر تاکید کی کہ یسوع کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا، مگر پطرس اور یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ تم بھی انصاف کرو، آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ کیونکہ ممکن نہیں کہ ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کریں۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا سب کی روایت سے پڑھتے ہیں۔ آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کی صبح کلام مقدس میں سے اعمال کی کتاب میں سے اس حوالے کو ہم نے تلاوت کیا ہے۔ اعمال کی کتاب کلیسیا، ابتدائی کلیسیا کے حال کو بیان کرتی ہے کہ کس طرح سے کلیسیا بڑھتی گئی اور بڑھتی ہی چلی گئی، اور کلیسیا کے بڑھنے میں، منادی کرنے میں بہت ساری دشواریاں شروع سے ہی آتی رہیں۔ اور اعمال کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں کہ کلیسیا کے آغاز کس خوبصورت طریقے سے ہوا، اگرچہ ان میں مشکلات بھی آئیں، ان کو مارا گیا، ان کو پیٹا گیا، یہاں بھی ہم نے اس حوالہ میں پڑھا ہے کہ ان کو دھمکایا کہ یسوع کا نام لے کر منادی نہ کرنا، لیکن انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ یہ کہا کہ آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ کیونکہ ممکن نہیں کہ ہم نے جو دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں۔ یہ پطرس اور یوحنا کی ایک گواہی تھی اس وقت صدر عدالت میں جب ان کو لایا گیا۔ اور صدر عدالت میں کیوں لایا گیا؟ کیونکہ وہ لوگوں میں مشہور ہو رہے تھے، اور ان کو اس بات کا خطرہ تھا کہ یہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، خداوند یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے ہیں، تو ان کے چلے جانے کے بعد یہ لوگ مشہور نہ ہو جائیں۔ اور ان کی مشہوری کو دیکھتے ہوئے صدر عدالت کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، لیکن انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ ان کا جواب دیا۔ اور ان کو صدر عدالت میں کیوں لایا گیا؟ یہ ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا کہ
وہ دعا کی غرض سے ہیکل کو گئے۔ پطرس اور یوحنا تیسرے باب کا آغاز جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اور پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے، اور ایک جنم کا لنگڑا اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے، جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے، اور انہوں نے اس جنم کے لنگڑے کو تندرست کیا۔ جنم کا لنگڑا اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا بچہ جو پیدا ہوا اور اس کی ایک ٹانگ کمزور اور وہ لنگڑا کر چلتا تھا، وہ لنگڑا تھا، اس کا پیدائشی اس کے جسم میں نقص تھا، اور وہ نقص اس حوالے سے کہ کوئی بھی حکیم طبیب اس نقص کو پورا نہیں کر سکتا تھا، اور وہ اسی طرح سے بڑا ہو گیا۔ اور انہوں نے جب یہ اس کی تندرستی اس کو دی، خداوند یسوع مسیح کے نام سے کہا کہ اٹھ اور چل پھر، اور وہ اٹھ کر چلنے پھرنے لگا۔ یہ ایک واقعی بہت زبردست معجزہ تھا جو خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے اس وقت کیا۔ جب وہ معجزہ ہوا تو اس شخص کو بھی جس کے ساتھ معجزہ ہوا تھا، یعنی وہ جو لنگڑا تھا اور وہ تندرست ہو گیا تھا، اس کو اور خداوند یسوع مسیح کے دو شاگردوں کو یعنی پطرس کو اور یوحنا کو صدر عدالت میں لا کر کھڑا کیا گیا۔ اب دیکھیں کہ عدالت لگی ہوئی ہے، اور جس کو شفا ملی ہے وہ بھی سامنے ہے ان کے، اور جنہوں نے شفا یسوع کے نام سے دیا وہ بھی کھڑے ہیں۔ عدالت اس میں کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے سامنے وہ شفا یاب ہو کر کھڑا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی بھی ان کو کہتا رہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے، وہ بات ماننے کے لیے اس لیے تیار نہ ہو سکتے تھے کیونکہ ان کے سامنے وہ انسان کھڑا تھا۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج پطرس اور یوحنا کے بارے میں اگر ہم دیکھیں کہ وہ عام سے لوگ تھے، اور عام سے لوگوں نے کتنا خاص کام کیا۔ جب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ یا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں تھی تو لوگ ان سے نفرت کرتے تھے، وہ عام سے لوگوں کی فہرست میں لسٹ میں گنے جاتے تھے۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے، جب خداوند یسوع مسیح کی باتیں ان کے اندر آئیں تو وہ عام لوگ خاص نہیں ہوئے، اور وہ دعا کرنے والی زندگی، وہ دعا میں زندگی بسر کرنے والے لوگ بن گئے، اور جو زندگی جو جان ایسا کرتی ہے، وہ یسوع کے ساتھ وقت گزارتی ہے، وہ عام لوگ نہیں رہتے، وہ خاص لوگ بن جاتے ہیں۔ یہاں پطرس اور یوحنا دعا کے لیے گئے، اور دعا کے سے ان کے اندر اس طرح سے طاقت تھی، اور وہ یسوع کے ساتھ رہے تھے، اور ان میں اس قدر ایک بڑا ایمان تھا کہ جو کچھ ہم خدا کے حضور میں کہیں گے وہ ہو جائے گا۔ اور ان کو پکڑ کر جب عدالت میں لایا گیا تو وہاں عدالت کے سوالوں کے جواب 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ دیے، اور جب صدر عدالت نے ان کی دلیری دیکھی تو پھر معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہے، تو تعجب کیا۔ مسیح میں میرے عزیزو، میری اور آپ کی جو زندگی ہے عام سی زندگی ہے، لیکن اس زندگی میں اگر ہم اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں تو ہماری بھی زندگی جو ہے خاص ہو جاتی ہے، جس طرح ان شاگردوں کی رہی۔ آج ہم دیکھیں کہ ہماری ترجیحات سارا دن کس طرح کی ہے۔ ہم سارا دن میں خداوند یسوع مسیح کو کتنا وقت دیتے ہیں اور کتنا وقت نہیں دیتے۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو وقت زیادہ دیتے ہیں تو خدا بھی ہمیں عام نہیں رہنے دے گا، خاص بن جائے گا۔ ہم اپنے طور سے خاص لوگ بننے کے لیے کوشش ہمیشہ کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں ہم خاص لوگ بن جائیں۔
4 लोग हम इकट्ठे हों तो उसमें हम अपनी बहादुरी के किस्से बयान करना शुरू कर देते हैं कि हमने ऐसा किया ताकि लोगों की नज़र में हमारी वैल्यू हो और हम ख़ास लोग दिखें। लेकिन वो ख़ास लोग हम इस तरह नहीं बन सकते। बाज़ औक़ात 4 लोग अगर इकट्ठे हैं तो उनमें अगर वालिदैन हैं तो अपने बच्चों की कामयाबियां बयान करना शुरू कर देते हैं कि मेरे बच्चे ने इतनी तालीम हासिल की, मेरा बच्चा इस पोजीशन पर है, ताकि लोगों की नज़र में हम ख़ास लोग बन जाएं। हम लोगों की नज़र में ख़ास नहीं बन सकते उस वक़्त तक जब तक खुदा हमारे साथ नहीं है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, ख़ास बनने के लिए एक और मिसाल है कि जो मूसा था, मूसा जब खुदा के से जोर और ताकत लेकर फिरौन के हजूर पहुंच गया तो वो खास बन गया। वो आम ना रहा बल्कि वो वही मूसा जो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता था और बादशाह के फिरौन के सामने खड़ा होना अपने आप से कतरा रहा था, लेकिन वही बड़े जोर के साथ फिरौन से बात करता हुआ हमें नजर आता है। और एक वक्त में आया कि फिरौन ने कहा कि मैं तुमको और तुम्हारे लोगों को जाने दूंगा, आप चुपाए इधर छोड़ जाएं, आप औरतों और बच्चों को इधर छोड़ जाएं, मर्द हजरात ही जाकर खुदा की इबादत करके वापस लौट आए। तो मूसा ने बड़ी दिलेरी के साथ फिरौन को ये जवाब दिया था कि ऐ फिरौन, हम जाएंगे तो सब लोग जाएंगे और इस मुल्क में एक खुर तक भी नहीं छोड़ेंगे। एक खुर तक छोड़ने से मुराद कि एक चुपाया भी यहाँ नहीं छोड़ेंगे, और हम जाएंगे तो सब के सब ही जाएंगे। मसीह में मेरे अजीजों, खुदा की बात मानना जरूरी है और मूसा ने खुदा की बात को माना और दलेरी के साथ फिरौन के साथ बात की। और आप देखें कि जो खुदा की बात मानता है खुदा दलेरी भी देता है और खुदा उससे बड़े बड़े काम भी लेता है। मूसा ने वो खुदा की बात को माना, फिरौन से बात की, और जब वो निकले तो मिस्र का किस तरह हशर नशर हो गया और मिस्र की ईंट से ईंट बजा दी। हम भी जब खुदा की बात मानते हैं, खुदा की बात मानकर जिंदगी को गुजारते हैं, तो हमारी जिंदगी में भी बड़े बड़े काम सरजद हो जाएंगे। इसीलिए पतरस और यूहन्ना ये कह रहा है कि ये तुम्हारा आया कि खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने। आज खुदा का कलाम आप सब लोगों से मुखातब है और खुदा के कलाम ये बयान करता है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें, खुदा के साथ अपनी अटैचमेंट रखें ताकि हम खुदावंद अपने खुदा के हजूर में मकबूल हो सके। यूना नबी के बारे में पिछले इतवारों में मैं एक बयान कर रहा था, पैगाम दिया, जिसमें हम यूना की जिंदगी से भी सीख सकते हैं कि यूना ने जब तक खुदा की आवाज को ना सुना वो भटकता रहा, मुश्किलात में रहा, और जब वो खुदा की आवाज को सुनकर नैनवा को गया तो नैनवा भी बच गया और उसके वसीला से खुदा ने नैनवा को भी बचाया और उसे भी सरफराजी मिली। और जब उसने नैनवा में जाकर सिर्फ एक फिक्रा ही कहा कि खुदा इस शहर को 40 दिन के बाद बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा, ये बात जब लोगों ने सुनी और लोगों से सुनते हुए बादशाह तक पहुंची तो वो सारे टाट और राख में बैठ गए और खुदा ने उनको उनके गुनाह को माफ़ किया और उनको हलाक करने से बाज रहा। मसीह में मेरे अजीजों, हमें भी ऐसा ही है कि जब खुदा की आवाज़ हम सुन लेते हैं तो खुदा अपना गज़ब नाज़ल करने से कतराता है और खुदा हमें माफ़ कर देता है, हमारी जान को बहाल कर देता है। मसीह में मेरे अजीजों, आज हमें अपने आप को देखना है, अपनी ज़िंदगी को देखना है ताकि खुदावंद अपने खुदा से हम बरकत हासिल कर सके। मसीह में मेरे अजीजों, अय्यूब की ज़िंदगी को देखें कि जिसके पास सब कुछ चला गया तो भी वो खुदा का नाम लेता था, खुदा की बात ही मानता था
اور خدا نے جب ایوب کے اوپر مشکل کی گھڑی نہیں آئی تھی تو ابلیس سے کہا کہ کیا تو نے میرے بندہ ایوب کو دیکھا ہے؟ یعنی خدا اس کا ذکر کر رہا ہے کہ میرا بندہ اتنا راست باز ہے، کامل ہے، وہ بدی سے دور رہتا ہے اور ڈرتا ہے، تو کیا تو نے اس کو دیکھا ہے؟ مزہ تو تب ہے کہ جب آپ خدا کی بات کو مانیں اور خدا آپ کی تعریف کرے، جیسے کہ خدا نے شیطان ابلیس کے سامنے ایوب کا ذکر کیا ہے۔ ہم خدا کے حکموں کو سنیں، خدا کی باتوں کو مانیں اور اس پر چلیں۔ خدا جو ہے ہمیں خاص لوگ بنا دے گا، ہم اپنے طور سے خاص نہ بنیں، خدا ہی ہمیں خاص بنا دیتا ہے۔ ہم خدا کی آواز کو سننے کے لیے تیار ہوں، ہم خدا کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں، خدا سے دعا میں رہیں اور خداوند اپنے خدا سے برکات حاصل کرتے رہیں۔ آج کا پیغام یہی ہے کہ خدا ہمیں دلیری بھی دے دیتا ہے، خدا ہمیں اپنی قدرت بھی دیتا ہے اور ہم سے بڑے بڑے کام بھی ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ خدا کی آواز کو سننا اور خدا سے بات کرنا، اس سے لنک میں رہنا، اس سے اٹیچ رہنا ضروری ہے۔ خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔ دعا کریں۔ תלונה אני לך שר, לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור וקשה